الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق شرک سے ہے. یعنی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اگر کوئی مشرک بلا توبہ مر گیا تو اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طرح سے مشرک کے علاوہ جتنے بھی گنہگار ہوں گے، جتنے بھی جرم کرنے والے لوگ ہوں گے، اگر وہ بھی بلا توبہ مر گئے، لیکن اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. سامعین کرام، سوال ہو سکتا ہے کہ آخر شرک اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کر لے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک مانے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر جائے، بلا توبہ مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر ڈال دے. اور اسی طرح سے ایک آدمی بہت بڑے بڑے گناہ کر کے مر جائے اور توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک مشرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ آخر شرک اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، ایک مشرک بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دے، اور ایک مشرک کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مجرم ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے. آخر شرک اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی بھی معاف نہ کیا جائے؟ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، دنیا کے اندر سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ سامعین کرام، سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے ساتھ چلی جائے، کسی غیر کے ساتھ چلی جائے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وفائی ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی مانی جاتی ہے. اور یقیناً یہ ہے سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے بھی کہ ایک عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے دے، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ غدر کرے اور دوسرے کے ساتھ چلی جائے. یہ دنیا میں سب سے بڑی بے وفائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. حدیث اس طرح: عن المغیرة رضی اللہ تعالی عنہ قال سعد بن عبادہ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مستحيل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. رواه البخاری في کتاب التوحید. مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں اس آدمی کی گردن اڑا دوں گا، اسے معاف نہیں کروں گا. یہ بات صحابہ کرام کے اندر پھیل گئی تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، بالکل حیرت میں پڑ گئے کہ ساتھ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، ایک غیر ذمہ دارانہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ سعد بن عبادہ نے اس طرح بات کہی ہے، اور صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر، اس کی حمیت پر تعجب ہوتا ہے؟ سنو، واللہ لانا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. سامعین کرام، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے غیرت مند آدمی، لوگوں میں سب سے غیرت مند آدمی صحابی ہوتا ہے، اور صحابی سے زیادہ غیرت مند نبی ہوتا ہے.
ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی مرد موجود ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک معمولی آدمی ایک معمولی عورت کے اندر کسی مرد کی شراکت کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، کسی مرد کی حصے داری کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ رب جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ رب جس نے ہم تمام لوگوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ رب جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، جو سب سے بڑا غیور ہے، وہ اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے جسے پیدا کیا ہے، جس بندے کو پیدا کیا ہے، اسی بندے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ لپیٹ دیا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں اس بندے کو بھی شامل کر دیا جائے. آخر اللہ رب العالمین اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ اس بات کو اپنے اوپر ڈھال کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے شادی کی، آپ نے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ خرچ کیا شادی میں، اور آپ بیوی لے کر کے آئے، ایک عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے. عورت بہت اچھی ہے، آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، نمازی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، پرہیزگار ہے، حسن و جمال والی ہے، خاندانی بھی ہے، کھانا بھی اچھا بناتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا اگر وہ کبھی آپ کے بسترے پر کسی غیر کو جگہ دے دے، آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی غیرت مند شوہر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. بیوی آپ کی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والی ہو، نماز ادا کرنے والی ہو، تہجد گزار ہو، حسین و جمال ہو، سب کچھ اس کے اندر ہے، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 8-10 بچوں کی ماں بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ کبھی بھی زندگی کی کسی بھی موڑ پر کبھی بھی اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے، کوئی بھی غیرت مند آدمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کی بیوی کا تعلق آپ کے سگے بھائی سے ہو جائے، آپ اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بھائی بھی دور کی بات ہے، میں یہ کہوں کہ ہمارا باپ جو ہم سب کی وجود کا ذریعہ ہے، اگر ہماری بیوی کا تعلق ہمارے باپ سے ہو جائے، کوئی بھی آدمی ہو، اگر کسی بھی آدمی کی بیوی کا تعلق اس کے باپ سے ہو جائے، آپ مجھے بتاؤ کیا آپ اس بات کو گوارا کر سکتے ہو؟ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. سامعین کرام، اب آپ مجھے بتائیں کہ جب معمولی آدمی ایک معمولی عورت کے اندر، میلی کچیلی عورتوں کے اندر کسی مرد کی شراکت کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے اندر، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اندر کسی غیر کی شراکت کو اللہ رب العالمین کیسے شریک کر سکتا ہے اور کیسے اس کی شراکت کو گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے صحیح فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی مشرک کے علاوہ جسے بھی چاہے معاف کر دے، اور مشرک کو کبھی بھی معاف نہ کرے. یہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل برحق ہے. سامعین کرام، جس طریقے سے ہم ایک معمولی عورت کے اندر کسی اور کی شراکت کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے اندر جو ہم سب کا مالک اور پالن ہار ہے، جس نے ہم سب کو وجود بخشا ہے، اللہ رب العالمین کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزاروں پر نہیں جاتے ہیں، درگاہوں پر نہیں جاتے ہیں، یا اسی طرح سے خانقاہوں پر یا کسی غیر کے نام سے جانور یا مرغا وغیرہ ذبح نہیں کرتے ہیں. جتنی بھی شریف جگہیں ہیں، اجمیر شریف، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی شریف مقامات بنائے گئے ہیں، ان مقامات پر وہ آدمی نہیں جاتا ہے. لیکن ایک خرابی اس کے اندر ہے
کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں آدمی بھی یہ کام کرنے پر قادر ہے، یعنی فلاں بابا بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، اسی طرح سے فلاں بابا ہماری بگڑی بنانے پر قادر ہیں، اسی طرح سے فلاں کتے شاہ متصرف الکائنات ہیں، گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، جتنے بھی اس طرح کے بابے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ سامعین، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ فلاں بابا بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، فلاں مردہ آدمی جو مر چکا ہے وہ ہماری بگڑی بنانے پر قادر ہے، اگر کوئی آدمی محض گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے گاؤں میں رہ کر کے، اپنے شہر میں رہ کر کے ان عقائد کا شکار ہے، اس طرح کے عقیدے وہ رکھتا ہے، وہ آدمی بھی پکا مشرک ہے، ایسا آدمی بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا اگر وہ بلا توبہ مر گیا۔ سامعین کرام، ہمیں سب سے پہلے اصلاح عقیدہ پر کام کرنا ہوگا۔ ہماری عبادات اسی وقت مقبول ہوں گی جب عبادات کے اندر خلوص ہو، اور اسی طرح سے اصلاح عقیدہ ہمارے اندر ہو۔ سالم العقیدہ لے کر کے، ہم صحیح اور سالم عقیدہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس اگر جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا، ورنہ نیکیاں کتنی ہی کر لو، حج کتنی ہی بار کیوں نہ کر لو، عمرہ کر لو، بڑی سے بڑی عبادتیں کر لو، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، یاد رکھنا کبھی بھی ان عبادات کا فائدہ میدان محشر کے اندر نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اصلاح عقیدہ پر کام کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا۔ عقائد کی درستگی یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو شرک سے دور رکھے، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔